السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹیٹ آف ہیلتھ چینل پر میں صحت کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اور میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپریشیٹ کیجیے۔ السلام علیکم لسنرز، آج میں نے ایک اور موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس موضوع کا نام ہے گردوں کے فیل ہونے کے اسباب، علامات، علاج اور پرہیز۔ گردوں کی اہمیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گردوں سے نوازا ہے۔ یہ اصل میں غدود ہوتے ہیں، پسلیوں کے نیچے پیٹ کی طرف، کمر میں دائیں اور بائیں طرف واقع ہوتے ہیں۔ گردہ 11 سینٹی میٹر لمبا، کم و بیش 7 سینٹی میٹر چوڑا اور 2 یا 3 سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے۔ ہر گردے میں 10 لاکھ سے زیادہ نالی دار غدود، نیفرون یا فلٹر جھلی ہوتی ہے۔ گردوں میں ایک اندازے کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 1500 لیٹر خون گزرتا ہے۔ گردوں کا کام جسم سے فاسد، نقصان دہ، ضرورت سے زیادہ مادوں کو خارج کرنا ہے۔ گردے جسم میں پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں، مثلاً جسم میں کیلشیم، پوٹاشیم اور فاسفورس کی مقدار کے علاوہ پانی اور دیگر نمکیات وغیرہ کا ایک حد تک جسم میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کمی و بیشی سے بہت امراض جنم لیتے ہیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ گردوں کا کام ان مادوں، نمکیات اور پانی میں توازن قائم رکھنا ہے۔ گردے جسم کے لیے ایسے بہت سے مفید ہارمونز پیدا کرتے ہیں، اگر یہ ہارمونز جسم میں کم ہو جائیں تو خون کی کمی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ گردے فیل ہونے کی وجوہات۔ گردے فیل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ گردے کی جھلی کی سوزش، جھلی فلٹر یا نیفرون کی ایک طرف فاسد مادے ہوتے ہیں، دوسری طرف شفاف مادے جھلی کا نام فاسد مادوں کو فلٹر کرنا ہے۔ یہ جھلی اگر کام نہ کرے، کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ والی جھلیاں بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پیشاب کے اندر چربی یا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گردہ فیل ہونے کی سب سے زیادہ وجہ جھلی کی سوزش ہی بنتی ہے۔ وجہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اگر شوگر کا مرض ہو تو اس کی عموماً 10 تا 15 سال کی مدت کے بعد گردے خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے شوگر کے مریضوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور شوگر کنٹرول رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے سے گردوں کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ اور فالج بھی ہو سکتا ہے۔ موسم گرما میں جسم کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کم پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور موسم سرما میں سردی کی وجہ سے کم پانی پیا جاتا ہے، جس سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جو گردوں میں پتھری کا سبب بنتا ہے۔ یہ پتھری پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہو سکتی۔ گردوں کی جھلی میں زخم بنتے ہیں جو سوزش کا باعث بن جاتے ہیں، جو رفتہ رفتہ گردوں کو فیل کر دیتے ہیں۔ یعنی پانی کی کمی گردوں کے فیل ہونے کا تیسرا بڑا سبب ہے۔ جھلی کی سوزش، شوگر، بلڈ پریشر، پانی کی کمی وغیرہ دیکھا جائے تو یہ سب پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں پانی کا صاف نہ ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن گردوں کے فیل ہونے کی ایک بہت اہم سبب عطائی حکیموں، سنیاسوں کے کشتہ جات، نامناسب نقصہ جات بھی وجہ بنتے ہیں۔ بہت سے افراد سدا جوانی حاصل کرنے کے چکر میں اپنے گردے، جگر، ان اشتہاری معالجوں کی دی گئی ادویات کی نظر کر چکے ہیں۔ یہ تو مختصر ذکر گردوں کی فیل ہونے کی وجوہات کا تھا۔ اسی طرح گردوں کے فیل ہونے کی اقسام بھی ہیں، مثلاً اچانک گردوں کا فیل ہو جانا۔ اسی کی وجہ شدید گرمی میں پانی کی شدید کمی، خواتین میں زچگی کے دوران خون اور پانی کی کمی، ہائی بلڈ پریشر کا شدید دورہ اور سانپ کی کاٹ لینے اور بہت زیادہ مشقت کرنے کی وجہ سے اچانک گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جھلی کی سوزش وغیرہ سے مریض کے گردے پہلے سے کمزور ہوتے ہیں۔ اس پہ ذرا سی اونچ نیچ، مثلاً ناموافق دوا کھا لینا، بلڈ پریشر کا گر جانا یا بڑھ جانا، بہت زیادہ پسینے کا آ جانا، اس طرح کے حادثات سے وقتی طور پر اچانک گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ گردوں کے فیل ہونے کی دوسری قسم ہے مستقل گردوں کی خرابی۔ اس میں 50% تو گردے پہلے خراب ہوتے ہیں، جن کے مناسب علاج
پرہیز سے ان کو زیادہ دیر تک کارآمد رکھا جا سکتا ہے، اور اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو رفتہ رفتہ گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ جب تک گردے 80 یا 90% تک تباہ نہ ہو چکے ہوں، اس سے پہلے مریض کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنا روزمرہ کا کام کرتا رہتا ہے۔ اگر گردہ ناکارہ بھی ہو جائے تو بھی دوسرا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی توجہ چاہتی ہے کہ جب گردے ایک بار مکمل ناکارہ ہو جائیں تو کوئی دوائی یا علاج اس کو صحیح حالت میں نہیں لا سکتی۔ اس کا علاج پیوند کاری ہی ہے۔ اگر کسی کو درجہ ذیل علامات میں سے کوئی علامات محسوس ہو تو اسے گردوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا لازمی ہے۔ کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، یادداشت کی کمزوری، متلی اور قے آنا، چڑچڑاپن، تھکاوٹ کا محسوس ہو جانا، چہرے کے رنگ کا پیلا ہو جانا، خشک جلد، رات کو بار بار پیشاب آنا اور پیشاب میں رکاوٹ وغیرہ کا ہونا، شوگر کا مرض ہونا، بلڈ پریشر کی کمی یا زیادتی کا ہونا وغیرہ۔ علاج: گردوں کی بیماری کا علاج اس کی اقسام اور سٹیج کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عام طور پر 50% گردوں کے فیل ہونے کا سبب شوگر، بلڈ پریشر، گردوں کا انفیکشن وغیرہ بنتا ہے۔ اگر ان کا علاج کیا جائے تو اس سے گردوں کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ گردوں میں پتھری ہو تو اس کا علاج شعاؤں سے آپریشن سے ممکن ہے، لیکن مکمل طور پر گردوں کے فیل ہونے کی صورت میں گردوں کی پیوند کاری ہی اس کا علاج ہے، جس میں گردہ دینے والے اور لینے والے کا بلڈ گروپ ایک ہونا ضروری ہے۔ گردہ دینے والے کا جتنا قریبی تعلق ہوگا اس کی پیوند کاری اتنی ہی کامیاب رہے گی۔ پرہیز: تو لیجیے اب میں آپ کو پرہیز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ درد گردہ میں آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی بنا پانی کے۔ جب ایسا کسی کو درد ہو تو گردے کے مقام پر فوراً گرم پانی سے ٹکور کریں، مولی کا نمک چٹائیں، تمباکو کو ابال کر نیم گرم مقام درد پر باندھ دیں اور ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے جائیں۔ خیال رہے نیم حکیم کے پاس نہیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ ایسی تمام غذائیں جن میں فولاد زیادہ پایا جاتا ہے ان سے پرہیز کریں، مثلاً گوشت، چاول، مکئی وغیرہ۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، کولا کے مشروبات، شراب نوشی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ موٹاپا، زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا، ورزش نہ کرنے والے افراد پر دیگر امراض کی طرح گردوں کے فیل ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے صبح 2 گلاس تازہ اور صاف پانی پینا، ہلکی پھلکی ورزش کرنا، دن میں بھی پانی پینا، کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پینا چاہیے، رات کو سونے سے گھنٹہ بھر پہلے 2 گلاس پانی پینا چاہیے، قبض نہ ہونے دیں۔ اسی طرح دیگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے بہت سے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ مختصر صاف پانی کا زیادہ استعمال، ہر قسم کی نشہ سے پرہیز، متوازن غذا، موٹاپے پر کنٹرول کرنے سے کافی حد تک اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید صحت کے بارے میں مفید مشوروں کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، شکریہ۔